تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک اور مقدس جماعت نصیب فرمائی، اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اصحاب رسول بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام بھی کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک بات میں یہاں صرف یہ عرض کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ کی حیات مبارکہ میں ایمان لانے والے جتنے لوگ تھے، ان کا جو مجموعی نام ہے وہ صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یا خواتین ہیں تو ان کو صحابیات کہہ دیں گے، مرد ہیں تو ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور مجموعی طور پر اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ پھر اس جماعت میں سے کچھ لوگ اپنی کچھ انفرادی خصوصیت کی بنا پر کسی اور نام سے بھی معروف ہوئے۔ کچھ لوگ اپنی کسی انفرادی خوبی یا خصوصیت کی بنا پر کسی اور نام سے بھی مشہور ہوئے، لیکن وہ صحابی ہی تھے۔ مرد تھا تو صحابی تھا، خاتون تھی تو صحابیہ تھی۔ مثال کے طور پر 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ 10 صحابہ کرام، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک نام معروف ہے، اور وہ نام ہے، فرمائیے، عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کے نام سے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں نام لے لے کر الگ الگ جنت کی بشارت سنائی۔ عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود ہیں یہ صحابہ، ہیں یہ صحابہ ہیں۔ اسی طرح 4 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت نصیب ہوئی، اور یہ جو 4 ہیں یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین کے باوجود یہ نام ان کو ملنے، یہ ٹائٹل ملنے کے باوجود وہ ہیں صحابہ کرام۔ یہ نہیں ہے کہ یہ خلفائے راشدین کوئی الگ ہیں اور صحابہ کوئی الگ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ عشرہ مبشرہ کوئی الگ ہیں اور صحابہ کوئی الگ ہیں، نہیں ہے، یہ سب صحابہ۔ یہ خلفائے راشدین ہوں وہ بھی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہوں وہ بھی صحابہ ہیں۔ پھر جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی، اس جنگ میں 313 افراد شامل ہوئے، یہ اصحاب بدر کہلاتے ہیں۔ اصحاب بدر ہیں ایک انفرادی خصوصیت کی بنا پر، لیکن ہیں صحابہ۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے بھی السابقون الاولون قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایمان قبول کرنے میں پہل کر گئے، سبقت لے گئے۔ زیادہ تر سابقون الاولون ان کو کہا جاتا ہے جو مکی دور میں مسلمان ہوئے، مکی دور میں جو مسلمان ہوئے ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، لیکن سابقون الاولون ہونے کے باوجود ہیں یہ صحابہ،
یہ نہیں ہے کہ سابقون الاولون صحابہ سے الگ ہیں، صحابہ کوئی اور ہیں، سابقون الاولون کوئی الگ ہیں، نہیں. اسی طرح بعینہ، اسی طرح بالکل اسی طرح صحابہ کرام میں سے ایک، آپ اس کو جماعت کہہ لیں، ایک حصہ کہہ لیں، وہ ہے جو اہل بیت کہلاتا ہے. جو اہل بیت، اور قرآن کریم نے 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کے اندر ان کا ذکر فرمایا. تو اہل بیت ہونا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ سے الگ ہے، نہیں، یہ صحابہ ہیں. ان میں جو مرد ہیں وہ صحابہ ہیں، جو خواتین ہیں وہ صحابیات ہیں. تو اصل جو بڑا ٹائٹل ہے، جو سب سے بڑا ان لوگوں کا ٹائٹل ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر اس صحابہ کرام کے اندر انفرادی خصوصیت کی بنا پر کوئی ٹائٹل کسی نہ کسی کو ملتا رہا. جیسے حضرت صحابی ہیں، ان کو امین الامت کا لقب ملا ہے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین الامہ، اس امت کا امین، ایک انفرادی خصوصیت کی بنا پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابیت سے باہر ہیں، وہ صحابی ہیں. تو ایک اصولی بات یہ بہرحال یاد رکھیے گا، کیونکہ بسا اوقات ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں کہ اہل بیت کوئی اور ہیں، صحابہ کوئی اور ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، صحابہ ہی میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، وہ اہل بیت کہلاتے ہیں. تو ایک اصولی بات، جو صحابہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی مجموعی تعداد لاکھوں میں ہے. ان کی مجموعی تعداد لاکھوں میں ہے. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، 1,24,000. نہیں نہیں نہیں، 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ. 1.25 لاکھ کا اندازہ ہے، کاؤنٹنگ نہیں، اندازہ ہے. کیونکہ جگہ کے حساب سے نا، جگہ کے حساب سے لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی جگہ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. اسی لیے جو صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی اور وہ مجمع تھا، اس کی جو کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، اس کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ سے زائد تھی. آج کوئی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ یہ جو اندر کا ہال ہے نا، اس ہال کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہاں اتنے لوگ آئے ہوں گے. ہال بھرا ہوا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے اتنے لوگ. اور اگر صحن بھی بھرا ہوا ہے تو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے. ہمارا جو یہ لیاقت چوک میں اسٹیڈیم ہے، اگر یہ بھرا ہوا ہو تو اندازہ رکھنے والے لوگ، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ وہ بتا سکتے ہیں کہ تقریباً اتنے لوگ تھے. ان تقریباً میں 19-20 کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو حجۃ الوداع کے موقع پر، صرف حجۃ الوداع کے موقع پر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری حج فرمایا اپنی وفات سے تقریباً 3 ماہ قبل، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وہاں موجود تھے، ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد ہے. اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، بہت سے صحابہ سے نہیں آ سکے. خواتین تھی، کچھ نہیں آ سکی. بزرگ ہوں گے، کچھ نہیں بھی آ سکے. بچے ہوں گے، کچھ نہیں آ سکے، حالانکہ وہ بھی صحابہ ہیں، وہ الگ تھے. پھر اس حجۃ الوداع کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے درمیان میں جو لوگ ایمان لائے وہ الگ ہیں. پھر اس حجۃ الوداع سے قبل جو صحابہ کرام وفات پا گئے یا جو صحابہ کرام شہید ہو گئے وہ الگ ہیں. اور یہ تعداد جو وفات پائے یا شہید ہوئے یہ بھی 2-4 نہیں تھے، یہ بھی سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں تھے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مجموعی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے، وہ لاکھوں میں ہے. اور ایک صدی تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روئے زمین پر موجود رہے ہیں. اور سن 99 کے آخر میں، 99 ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے 99 سال بعد
یا سن 99 کے اختتام میں یا 100 کے آغاز میں آخری صحابی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا سے پردہ فرما. تو 100 سال سے زائد، 100 آپ کہہ سکتے ہیں 12-13 سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دنیا میں تشریف فرما رہے، موجود رہے. ہاں آہستہ آہستہ ان کی تعداد پھر بہرحال گھٹتی گئی. ان اتنی بڑی تعداد میں اور ان اتنے زیادہ لوگوں میں ایک شخص تھا جو سب سے الگ تھا، جو سب سے نمایاں تھا، اور اس کی بڑی عجیب شان تھی. ایک شخص، ایک صحابی تھے، ایک شخصیت تھی. میں بھی بتاؤں گا کہ کیوں وہ سب سے الگ اور نرالے اور منفرد. اور بھی بہت ہیں، میں یہ نہیں کہتا اور نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک عجیب نرالے، انوکھے اور منفرد صحابی اور شخصیت تھے. اور وہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیسے منفرد، کیسے انوکھے، کیسے نمایاں شخصیت، کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو کفر کا یکدم آپ کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گیا، اور جو لوگ ایمان لاتے تو وہ بھی کفر کے مظالم کا شکار ہوتے. ابتدائی جو وقت تھا، اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں فرماتے ہیں تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں، مار نہ ڈالیں، اڑا کے نہ رکھ دیں. تخطف یتخطف کا مطلب اچک کے لے جانا، اڑا دینا. ڈرتے تھے تم، یہ حال تھا، ابتدائی وقت ہے، یہ حال ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگنی شروع کی. دعا کے الفاظ بڑے عجیب تھے. دعا یہ تھی اللہم اید الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب. اللہ، یہ جو جس دین کو لے کے میں اٹھا ہوں اور جس دین کو لے کر میں چل رہا ہوں، اللہ یہ ابھی فی الحال بظاہر بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے. کوئی ایسا بندہ چاہیے وہ آئے تو یہ اسلام مضبوط ہو جائے. ایسا بندہ چاہیے جو آئے تو اسلام طاقتور ہو جائے. ایسا بندہ چاہیے جو آئے تو اسلام کو قوت اور غلبہ مل جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ، مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے، 2 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے جو بھی اسلام لے آیا، اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام نمایاں ہوگا. ایک بات یہاں فرق یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ تمہارا بھلا اور تمہارا فائدہ اس میں ہے. وہ پہلے الفاظ یاد ہیں؟ صفا پہاڑی پہ چڑھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، تمہاری فلاح اس میں ہے، تمہاری کامیابی اس میں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے. نہیں لاؤ گے تمہارا نقصان ہے، نہیں لاؤ گے تمہارا نقصان ہے. یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ، اسلام کا فائدہ ایک شخص، ان میں سے کوئی ایک، ان میں سے کوئی بھی اسلام لے آیا، اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام نمایاں ہوگا. یعنی لوگوں کی ضرورت تو ہوتی ہے، آج اسلام کو ضرورت ہے. یہاں ہمارے لاہور میں ایک بڑے معروف قاری صاحب ہیں، ان کا نام ہے قاری احمد میاں تھانوی صاحب. آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید نام سنا بھی ہو.
کہ جو دنیا قرات ہے نا، تجوید و قرات، اس کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے اندر تجوید و قرات کے حوالے سے بڑے لیول پر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں نا، تو ان میں قاری احمد میاں تھانوی صاحب، ان کو ضرور شامل کیا جاتا ہے، وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں مصر میں تھا، اور مصر کی جامعہ ازہر آپ جانتے ہی ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے۔ کہتے ہیں وہاں کے ایک بڑے شیخ تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ کہا، کہنے لگے ہمارے یہاں سے جو طالب علم پڑھتا ہے اور پڑھ کے جاتا ہے نا، تو وہ دنیا میں کہتا ہے جی میں ازہر سے پڑھا ہوا ہوں، وہ اپنی نسبت کرتا ہے ازہر کی طرف، میں ازہری ہوں، میں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہوں۔ کہنے لگے لیکن کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ازہر ان پہ فخر کرتا ہے، ازہر، جامعہ ازہر، کچھ ایسے ہوتے ہیں جامعہ ازہر ان پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ فخر کرتے تھے ہم ایمان لائے، حضور کہہ رہے ہیں نہیں، اسلام فخر کرے گا کہ یہ شخص ایمان لے آئے۔ دو ہیں، ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یا اللہ اگر یہ اسلام لے آیا، بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بڑی صلاحیتوں والا شخص ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں کفر کے اندر صرف ہو رہی ہیں، اسلام دشمنی کے اندر صرف ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حشام کو یعنی ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم اشدد دینک۔ اب یہ الفاظ سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے صاحبزادے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، کہتے ہیں جب ان میں سے کسی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم اشدد دینک، اللہ اپنے دین کو مضبوط فرما، بِأَحَبِّهِمَا إِلَيْكَ، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، ان دونوں میں سے جو اے اللہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ اس سے اسلام کو مضبوط فرما، قوت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما۔ میں واقعات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیے شخصیت کہاں بیٹھی ہوئی ہے ولی، یہ شخصیت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اس ارادے سے کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نکلے اس ارادے سے۔ خیر ان کو پتا چلا کہ حضور کو تو تم شہید کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارے گھر کے اندر اللہ کا دین آ چکا ہے، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ گھر پہنچے ہیں تو واقعتاً وہ اسلام لا چکے ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پر قرآن کی کچھ آیات سنی، سن کر یہ کہنے لگے مجھے لے کے جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس۔ کوہ صفا کے اوپر، صفا پہاڑی کے اوپر ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں صحابہ کرام چھپ کر اندر سے کنڈی لگا کر آپس میں اللہ کا قرآن سنتے سناتے تھے، دین کی باتیں حضور سے سنتے تھے، سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، ان کے بہن وہی لے کر وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ جب حضور کے پاس پہنچے ہیں، حضور نے ان کا کرتا پکڑا، کرتا پکڑ کے ہلکا سا کھینچا اور کھینچ کر کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو قوت نصیب فرما، اللہ اسلام کو شان و شوکت، رعب و دبدبہ نصیب فرما۔ پھر حضور علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی دعا قبول ہو چکی ہے، دعا قبول ہو چکی ہے، تیار ہو گئے، کلمہ پڑھا، اسلام لائے۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی ہم حق پہ ہیں، کہا ہم حق پہ ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی برحق کتاب ہے، برحق کتاب ہے، تو پھر ہم اندر چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ حق تو ظاہر ہونے کے لیے آیا ہے، حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے۔ صحابہ اکرام کو لیا، دو بڑے شعر تھے یہاں، دو بڑے شعر، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی، کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، جی، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ شیر ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اسد اللہ و اسد الرسول ہی، یہ حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سگے چچا۔ ان دو شیروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب وہاں پہنچے کفار کے ساتھ بڑی مڑبھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی، کفار نے روکنے کی کوشش کی، مزاحمت کی، لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے 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 حتیٰ کہ کفار کا زور توڑ دیا، اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے اعلانیہ کعبۃ اللہ کے اندر، یعنی مطاف آپ کہہ لیجئے، وہاں پر اعلانیہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی بلند کیا، اور اعلانیہ اس وقت کی جو بھی مقررہ نماز تھی وہ بھی ادا کی، اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، اللہ کی قسم ہم اعلانیہ کعبہ میں کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ جملہ سماعت فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان کے اوپر اور عمر کے دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اسی موقع پر جس دن حضرت عمر اسلام لائے، بلکہ میں یہاں ایک بات اور بھی اس میں شامل کرتا جاؤں، جب عمر کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، حضور کی دعا قبول ہوئی، صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ارد گرد کے لوگ جو اسلام بعد میں اسلام لائے وہ کہتے تھے حتی سمعت فی اعلی مکہ، اتنا زوردار نعرہ تھا، اتنا گونجدار نعرہ تھا کہ مکہ کے ارد گرد کے جتنی وادیاں تھیں وہاں سے یہ آواز بلند ہوئی، سمعت فی اعلی مکہ۔ اچھا، جب صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، آپ زمین پر خوش ہیں، استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ آپ زمین پہ خوش ہیں، وہ آسمان پہ خوش ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق عمر کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہے، ایسے ہی تو نہیں نبی مانگ رہے اللہ عمر آ جائے تو اسلام غالب ہوگا، اسلام کو غلبہ ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق جاری فرما دیا۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَهُوَ الْفَارُوق، یہ جو فاروق کا لقب ہے یہ حضور نے حضرت عمر کو دیا۔ وَهُوَ الْفَارُوق فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، یہ فاروق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کے اندر فرق کر دیا۔ یہاں صحابہ کرام کے بہت سارے تاثرات ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے نقل نہیں کر رہا، صرف ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے ہم کبھی بھی ظاہراً مکہ میں جا کر، کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آیا، کیونکہ شاعر نے کہا تھا نا پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھ کے دکھایا، پڑھ کے دیکھا۔ یہ حضرت عمر کا اسلام لانا، اسلام کو دیکھیں نا، حضور کی دعا کتنی پرفیکٹ تھی۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کس کی دعا کامل و مکمل ہو سکتی ہے؟ کتنی پرفیکٹ دعا تھی، کتنی جامع دعا تھی، کتنی کامل اور مکمل دعا تھی کہ یہ اسلام لائے گا تو اسلام کو غلبہ ملے گا۔ اور اس دن کی شام نہیں آنے پائی کہ اسلام دنیا کے اندر اور کم سے کم مکہ کے اندر غالب ہونا شروع ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا، عزت ملنی شروع ہوئی، قوت ملنی شروع ہوئی، غلبہ ملنا شروع ہوا۔ یہ وہ شخصیت فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ نے اس کے ذریعے حق اور باطل کے اندر فرق کر دیا۔ آج تک ہم چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہم اعلانیہ طور پر
काबतुल्लाह के अंदर आकर नमाज पढ़ रहे। उसके बाद फिर लोगों ने, मुसलमानों ने, सहाबा ने काबा के अंदर नमाजें पढ़ना शुरू की। उससे पहले काबा में नमाज नहीं पढ़ पाते थे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाह। मैंने शुरू में कहा था लाखों सहाबा हैं, लेकिन ये एक अपनी अजीब ही इनफरादियत रखते हैं, एक अजीब ही इनकी शख्सियत है। इसीलिए हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात कहते थे बाकी सहाबा मुरीद हैं। मुरीद फरमाते थे उमर मुरीद नहीं है, उमर मुराद है, जिसको मांगा जाता है। मुराद हम कहते हैं ना, ये मिन्नतों और मुरादों से मांगी हुई औलाद है, मांगा जाता है जिसको। उमर वो है जिसको हुजूर ने अल्लाह से मांगा, उसके आने की बरकत से इस्लाम को गलबा मिलेगा, और मिला। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक अजीब बात इरशाद फरमाते थे। कैसी शख्सियत थी, इंसान हैरान होता है कि अल्लाह ने किस तरह उनके दिलो दिमाग और जुबान के ऊपर हक को ऐसे जैसे जमा दिया था, रासिख कर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दिसून, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं ना, उनमें कुछ मुहद्दिस हुआ करते थे। फरमा फ़इन यकुन फ़ी उम्मती फ़इन्नहु उमर, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। अब ये मुहद्दिस क्या है, क्या मतलब है इसका? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद एक दूसरे फरमान में इसको बयान फरमाया। बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी अजीब बात है। आपने फरमाया लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिन बनी इसराईल रिजाल, तुमसे पहले बनी इसराइल के अंदर कुछ ऐसे लोग होते थे, युकल्लमून, अल्लाह के फरिश्ते उनसे कलाम करते थे। युकल्लमून, अल्लाह के फरिश्ते उनसे कलाम करते थे। मिन गैरि अन यकून नबिय्यन, हालांकि वो नबी नहीं होते थे, नबी नहीं होते थे। कुरान करीम के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, फरिश्ते आके उनसे कलाम करते रहे, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने उनसे कलाम किया है। एक ये हस्ती हैं, और भी आपने फरमाया ऐसे भी मर्द भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनसे फरिश्ते आकर हम कलाम होते थे। आगे फरमाया कि फ़इन यकुन मिन उम्मती मिनहुम फ़इन्नहु उमर, अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स है तो वो उमर है। जी अजीब बात है। मैंने शुरू में कहा था लाखों सहाबा हैं, कुछ लोगों के बकौल 4 लाख उनकी कुल तादाद है सहाबा, कुछ लोगों के बकौल 12 लाखों में है। उमर सिर्फ उनमें एक है, मुराद रसूल उनमें सिर्फ एक है। तुमसे पहले बनी इसराइल में ऐसे लोग थे, फरिश्ते उनसे हम कलाम होते थे। मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स है कि फरिश्ते आकर जिससे कलाम करते हैं तो वो उमर है। इसीलिए एक मौके पे फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाह। इसीलिए फरमाया लोगों को हुक्म यह है, शैतान से पनाह मांगो। लोगों को हुक्म ये, शैतान से पनाह मांगो, कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आता हूं। फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। लेकिन उमर के बारे में फरमाया कि ये शैतान से पनाह नहीं मांगता, शैतान इससे पनाह मांगता। जिस रास्ते पे हुजूर ने फरमाया उमर चलता है, अगर शैतान आ रहा हो तो शैतान अपना रास्ता बदल के निकल जाता है। शैतान की जरूरत नहीं होती उमर का सामना करे। ये इनमें से एक बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक हैं, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। इसीलिए कुछ ऐसे अजीब गरीब मुहय्यरुल उकूल वाक़यात उनकी जात के साथ वाबस्ता हैं। बज़ाहिर आदमी कहता है ये कैसे मुमकिन है,
یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ لیکن ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوا، ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلا، کوئی بات نکلی، کوئی رائے دی انہوں نے، اللہ رب العزت نے اسی رائے کو، دو پہلے سے اللہ کا کلام وہی ہوتا تھا، دو پہلے سے اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا تھا، دو پہلے سے اللہ کا حکم وہی ہوتا تھا، لیکن زمین پر اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اور زمین پر اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، اور زمین پر اس رائے کے نازل ہونے سے پہلے اللہ حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دیتے تھے۔ قرآن کی آیات حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوئی ہیں حضور پہ نازل ہونے سے پہلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا کچھ معاملہ ہوا تھا، کچھ تھوڑی سی خفگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، آپ کو کچھ خفگی تھی، چنانچہ سورہ التحریم کے اندر 28ویں پارے میں اس کا تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ کچھ ناراضگی کا اظہار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، شاید ہمیں بتانے کے لیے ہو کہ بیوی کو ہر وقت سر پہ چڑھا کے ہی نہیں رکھنا، کبھی وہ غلط ہو تو اس کو سیدھا بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو آپ نے فرما دیا حق کے سچ ہے۔ ایک مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے الگ رہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور چونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی حضور کے گھر تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بڑا دکھ ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور میری بیٹی حضور کی زوجیت سے نکل گئی۔ چنانچہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، وہاں ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھو نہ اللہ کو کمی ہے نہ اللہ کے نبی کو کمی ہے۔ اگر تمہاری کوئی ایسی بات ہوئی ہے نا کہ جو حضور کو گراں گزری ہے، ناگوار گزری ہے، تو اللہ تمہیں ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر اور بیویاں لے آئے گا، وہ ان صفات کی حامل بھی ہوں گی، ان صفات کی حامل بھی ہوں گی، ازواجا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، ان صفات کی حامل بھی ہوں گی۔ نہ اللہ کو کمی ہے نہ اللہ کے نبی کو کمی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا اپنی بیٹی سے، حفصہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ وقت کے بعد جب قرآن نازل ہوا اور سورہ التحریم نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے سورہ التحریم میں بالکل یہی الفاظ قرآن کی آیت بنا کر نازل ہوا۔ منافقین کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہوتی تھی کہ میں پڑھا دوں، میں ان کا جنازہ پڑھا دوں، اللہ کرے ان کی بخشش ہو جائے، جہنم میں نہ جائیں۔ شفقت تھی نا، بے انتہا شفقت تھی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے نا، اگر 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرو گے تو میں ان کو نہیں بخشوں گا، تو میں 70 سے زائد مرتبہ کر دیتا ہوں، شاید اللہ 70 سے زائد مرتبہ میں بخش دے۔ یہ رحمت ہے، اخیر انتہا درجے پہ شفقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے جو رحمت اور شفقت ہے نا، اس کو آپ 1% بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رحمت للعالمین کا لفظ حضور کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کس قدر شفقت تھی، رحمت تھی، محبت تھی، فکر تھی، خواہش تھی، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے کیا؟ آپ کو اس کی فلاں 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 حرکات نہیں یاد؟
یہ تو اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا تھا. تو میں ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اس کی بخشش کر دے اور یہ جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے. چلے گئے اور حضرت عمر پورے راستے میں روک رہے ہیں, اللہ کے نبی آپ نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے. لیکن اپنی شفقت کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے ہیں. پڑھا دیا آپ نے. جو ہی پڑھا کر واپس پلٹ رہے ہیں, اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی, ان کے قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا, ان کے لیے مغفرت, رحمت, بخشش کی کوئی دعا نہیں کرنی. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وہ دیکھیں جو رائے عمر کی ہے قرآن بن کے اتر رہی. غالباً کوئی 20 سے زائد ایسے مواقع ہیں, 20 سے زائد. اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بڑی غلط قسم کی تہمت لگی. سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیلاً اس کو بیان فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ حضرت عثمان سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ حضرت علی سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ اور بڑے جو صحابہ تھے عمر کے, عمر رسیدہ مدبر صحابہ, ان سے وہی نہیں اتری ابھی تک. لیکن بات اتنی پھیل چکی ہے کہ پورا مدینہ سرگوار ہے. بلکہ گھر کی جو خادمائیں تھیں, کنیزیں تھیں, ان سے حضور پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے, بہت ساری باتیں کی. ان میں سے ایک بات حضرت عمر نے جو کہی, سبحانک ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر کا جو یہ جملہ تھا نا, حضور خود فرماتے ہیں عمر کے اس جملے نے مجھے یوں جیسے میں پرسکون ہو گیا, مجھے تسلی دے دی. پھر اللہ نے جب قرآن اتارا اور سورہ النور کے 2 رکوع اتارے اس پورے واقعے کے اوپر, تو وہاں جہاں اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان فرمایا, حضرت عمر کی زبان پر جاری یہ جو جملہ تھا یہ بھی قرآن کا حصہ بن کے اترا. سبحانک ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم. غزوہ بدر کے جو قیدی تھے, کیا کریں ان کا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, اللہ کے نبی میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. فدیہ لینے سے ہماری معاشی حیثیت مستحکم ہوگی, ہم اور تیاری کریں گے. اور ان کو چھوڑا ہے تو شاید ان کو بھی کوئی خدا کا خوف آ جائے اور یہ کل اسلام قبول کر لیں تو بھی ہمارا فائدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے نبی اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہ بڑے بڑے سارے ہمارے ہاتھ آئے ہوئے ہیں, ان کی گردنیں اڑا دیں, ان کا خون بہا دیں, اور ایک کفر کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی. کفر کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی. عمر کہہ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت ابوبکر اور عمر دونوں سے, اگر تم دونوں کسی ایک بات پہ متفق ہو جاتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا. اوپر سے آیت اتری, ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض. نبی کو چاہیے ہے کہ یہ جو کافر ہاتھ میں ہے نا, ان کی گردنیں اڑا دو. یہ وہی تھا جو حضرت عمر نے کہا. اسلام کی منفرد ترین شخصیت, اسلام کی سب سے نمایاں اور عجیب ترین شخصیت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چند کلمات محض اپنی مغفرت کی بخشش سے کی نیت سے, اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کی نیت سے یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور ایمان اور اطاعت اور فرما برداری کی جن راہوں کو انہوں نے روشن کیا ہے, اللہ پاک ہمیں ان راہوں پہ چلنا نصیب فرمائے.